اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے، یعنی 31 اور 32، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ اور ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کیا اور پھر ہم نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جس نے ان کو یہ تعلیم دی، جس کی دعوت تھی ان اعبدوا اللہ، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو۔ حضرت گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا، اور اس کے بعد اب یہ دوسرا قصہ بیان ہونے جا رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت و تبلیغ دے رہے ہیں، اور لوگ ان کے مخالف ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ اب جو وہ اعتراضات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے جوابات دیے ہیں، ان کے اعتراضوں کا حل پیش کیا ہے، اور بہت ہی ایسے جوابات ہیں جو بہت ہی تسلی کے جوابات ہیں، جو دلوں کے اندر بیٹھ جانے والے ہیں، ذہنوں کو مطمئن کر دینے والے ہیں، مگر جو ہٹ دھرم طبیعتیں ہیں وہ نہیں مانتی ہیں۔ چنانچہ ان کے لیے یہ بات یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو، ہم نے نوح کو بھیجا، اور نوح کی قوم نے جب ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی، ان کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، ان کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے، تو پھر ہم نے اس پوری قوم کو غرق کر دیا، اپنا عذاب بھیجا۔ اسی طرح سے اب آگے قصہ بیان ہو رہا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ذرا سا تم غور کر کے دیکھو کہ ہم نے تمہارے نوح کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، پھر وہاں پر رسول بھیجے، اور ان کی قوم نے پھر ان کے ساتھ سلوک کیا، جب بد سلوکی کی تو پھر ہم نے ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا۔ اس کے اندر، ان باتوں کے اندر جہاں بہت ساری عبرتیں پنہا ہیں، انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ قوم جو اپنے رسول کی بات کو نہ مانے، جو قوم اپنے رسول کا استہزاء کرے، جو ان کا مذاق اڑائے، تو پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے، اور اللہ رب العزت اس پر طرح طرح کے عذاب بھیجتے ہیں۔ ہمیں بھی، ہم مسلمانوں کو اپنے اس دور میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ہم لوگ کو بھی چوکنا ہو جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں ہم میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تو اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں، مگر وہ ان کی اتباع نہیں کرتے، وہ ان کی بات نہیں مانتے، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی حجاب کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی جو شریعت کے دیگر احکامات ہیں اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب پہلے زمانے کے لیے تھا، اب ہمارے اس زمانے کے لیے یہ سب چیزیں کارگر نہیں ہیں۔ سنتوں کا مذاق اڑانا، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کا مذاق اڑانا، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ لہذا وہ قوم جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائے، اپنے نبی کو تکلیفیں دے، اذیتیں پہنچائے، ان کا مذاق اڑائے، تو پھر اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ، یہاں سے ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کو کی قوم کو، جو ان کی مشرک اور کافر قوم تھی، ان کو جب ہم نے ہلاک کر دیا، اور نوح کو اور نوح کے جو ماننے والے تھے، ان کے متبعین تھے، ان کو ہم نے نجات دے دی، تو پھر اب انہی سے نسل انسانی چلی، اور اس کے بعد پھر دوسری قومیں آباد ہوئیں، اور پھر ایسا ہوا کہ شیطان مردود نے، جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس نے ان کو بھی گمراہ کیا، جیسے کہ ان سے پہلے کی قوم کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا تھا، اس طریقے سے ان کو بھی گمراہ کیا۔ اب یہاں پر یہ جو ہے کہ
نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے یہاں پر ایک دوسری قوم اٹھائی، دوسری قوم کو پیدا کیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر قوم ہود مراد ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد میں وہی قوم آئی ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہاں پر قوم صالح مراد ہے، یعنی سمود مراد ہے، سمود کی قوم جو ہے مراد ہے، صالح علیہ السلام جہاں پر نبی بنا کر بھیجے گئے، اس لیے کہ آگے جو تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ پتھروں سے گھر بناتے تھے اور ان کے اوپر چیخ کا عذاب بھیجا گیا، تو یہ عذاب سمود کی قوم پر بھیجا گیا تھا، اہل سمود پر بھیجا گیا تھا، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم پر۔ تو اس سے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر قوم سمود مراد ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر ہم نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول جو بھی بھیجا جاتا ہے، جو بھی نبی ہوتا ہے، وہ اسی قوم سے ہوتا ہے، اسی کی زبان بولنے والا، انہی کے درمیان پروان چڑھنے والا، انہی کے درمیان اپنی زندگی گزارنے والا، رسول انہی کے درمیان میں ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیں، پرکھ سکیں، اس کی زبان کو سمجھ سکیں۔ اب جو رسول بھیجے گئے تو انہوں نے جو دعوت دی، سارے رسولوں کی دعوت ایک ہے، سارے نبیوں کی دعوت ایک ہے، سارے انبیاء کرام کی دعوت کا جو مرکز ہے وہ ایک ہے، وہ ہے توحید کی دعوت دینا، شرک سے روکنا اور رسالت کی طرف بلانا۔ فرمایا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اے تمام کے تمام لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جو تم غیروں کے لیے چڑھاوے چڑھا رہے ہو، غیروں کے لیے سجدہ کر رہے ہو، بتوں کے لیے سجدہ کر رہے ہو، ان پتھروں کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور اس کے بعد پھر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، ان کو مصیبتوں میں پکارتے ہو، اور تم یہ باور کرتے ہو کہ یہ اللہ کی مقرب ہستیاں تھیں، یہ لوگ نیک تھے، بزرگ تھے، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح کی قوم سے پہلے شرک نہیں تھا، اور شرک نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا، اور جب ان کے درمیان میں جو نیک لوگ تھے، جو بزرگ لوگ تھے، اللہ کے مقرب ترین لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان مردود ان کے پاس میں آیا اور کہنے لگا کیا تم کو فلاں کا غم نہیں ہے، فلاں کا غم نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، وہ تو بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے۔ کہا تو ہم ان کو روزانہ کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کہا یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، روز کیسے ان کو دیکھا جائے گا؟ کہا ان کی تصویریں، ان کے مجسمے بنا لو، اسٹیچوز، ان کے مجسمے بناؤ۔ ان کی مورتیاں بنائی گئی، ان کے مجسمے بنائے گئے۔ اب پہلے تو یہ لوگ صرف ان کو دیکھتے تھے کہ اچھا یہ ہماری قوم کے بڑے تھے، لیکن دھیرے دھیرے وہ عزت شروع ہوئی، تقدیس شروع ہوئی، احترام شروع ہوا، پھر ان سے مانگنا شروع ہوا، پھر ان کے سامنے سجدہ کرنا شروع ہوا، پھر ان کے لیے نذر و نیاز ہونے لگی، چڑھاوے چڑھائے جانے لگے، اور پھر اللہ کی عبادت سے ہٹ کر انہی کی عبادت میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ تو یہ شرک اس طرح سے آیا۔ چنانچہ یہاں پر بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے، پیغمبر ان کو مخاطب کر رہے ہیں ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تمہارے سجدے، تمہارا رکوع، تمہارا مانگنا، تمہارا پکارنا، تمہارا التجائیں کرنا، تمہارا دعائیں کرنا، تمہارا یہ نذر و نیاز کرنا، تمہارا یہ طواف کرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، صرف ایک اللہ کے لیے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم جس کو معبود سمجھ بیٹھے ہو یہ معبود نہیں ہے، تم غلط راہ پر جا رہے ہو، تم باطل اختیار کیے ہوئے ہو، تم صحیح نہیں ہو، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ جو معبود ہیں جن کو تم اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، یہ حقیقی معبود نہیں ہے، سچا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ الہ یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ ان کو کہا گیا ہے، الہ اس کو کہا گیا ہے جس کے لیے سجدے کیے جا رہے ہیں، جس کے سامنے سرخم کیا جا رہا ہے، جس کو مصیبتوں میں پکارا جا رہا ہے، جس کو دہائی دی جا رہی ہے، جس کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، جس کو پوری دنیا پر طاقت اور اختیار اور قوت رکھنے والا سمجھا جا رہا ہے، اور اس سے مانگا جا رہا ہے، اس سے طلب کیا جا رہا ہے، اس کے لیے نذر و نیاز کی جا رہی ہے، اس کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، اس کے آستانے کا طواف کیا جا رہا ہے، جس کے لیے بھی کیا جائے گا قرآن پاک نے اس کو الہ کہا ہے۔ اور یہ بتا دیا ہے کہ الہ
کوئی نہیں بن سکتا، الہ صرف ایک اللہ ہے، لہذا اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو الہ مت بناؤ۔ یعنی یہ جو سب چیزیں تم کر رہے ہو یہ مت کرو، وہ صرف ایک اللہ کے لیے کرو۔ لہذا الہ کوئی نہیں ہے، یہ جو تم جن کو بنائے ہوئے ہو، ما تدعونہ باطل، جس کو تم پکار رہے سب باطل ہے، غلط ہے، صرف ایک اللہ ہے جو الہ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی سچا الہ نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لہٰذا بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو قبروں کے ارد گرد طواف ہو رہے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، یا کسی آستانے کا طواف کیا جا رہا ہے، مانگا جا رہا ہے، یہ سب شرک میں داخل ہے اور یہ سب ان کو الہ بنا لینا ہے، لہذا ان سے بالکل بچنا چاہیے۔ فرمایا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے؟ لہذا اس بات سے ڈرو اور خوف کھاؤ، اور اللہ رب العزت اپنا عذاب بھیج دے گا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، لہذا اس ہلاکت کے دن سے ڈرو، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم کو جواب دینا ہے، اس بات سے ڈرو۔ کیا جواب دو گے تم؟ اس مالک الملک کو چھوڑ کر تم غیروں کے لیے سجدہ کرتے رہے، ان کو مصیبتوں میں پکارتے رہے، ان سے رزق طلب کرتے رہے، ان سے اولادیں طلب کرتے رہے، ان کو مشکل کشائی کے لیے دعائی دیتے رہے، فریاد کرتے رہے، کیا منہ دکھاؤ گے کل اللہ کو تم؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ کیسے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوگے تم؟ لہذا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو یہ یہاں پر 31 اور 32 آیت کی باتیں کی گئی ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے اگلی آیت کی شرح بعد میں کی جائے گی انشاءاللہ، اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔